رحم اللہ من کر الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے مالک ہے کہ محمد و آل محمد حاضرین مجلس دے تمام مرحومین دے اور بالخصوص مظفر حسین مرحوم و مغفور، محمد رزاق ظفر حسین اہلیہ، الماس اکبر اور مظفر حسین کے والدین مرحومین کے لیے میرے مالک درجات بلند فرما، میرے مالک صحت و سلامتی عطا فرما، رزق کشادگی عطا فرما، دارین عباس، دانیال عباس، زین عباس، میرے مالک انصر عباس اور قمر عباس مالک صحت و سلامتی عطا فرما، رزق کشادگی عطا فرما، میرے مالک احمد رضا بیمارن اور ہور جتنے مومنین و مومنات بیمارن مالک صحت و سلامتی عطا فرما، میرے مالک زین عباس، داران عباس، دانیال عباس رزق وسعت عطا فرما، غیب چو مدد فرما، بالخصوص جنہاں دا کوئی عمل خیر کرنا نہیں رہا مالک انہاں دے درجات مزید بلند فرما، یہ مسجد اور امام برگاہ بنانے جنہ بھی جانی مالی دامے درمے سخن حصہ پایا انہاں دی توفیقات اضافہ فرما، جڑے دنیا تو جا چکے ہیں انہاں دے درجات مزید بلند فرما، جتنے بزرگ تشریف فرمان انہاں دا سایہ ساڑھے سرات ہمیشہ قائم و دائم فرما، جتنے نوجوان تشریف فرمان سیرت جناب علی اکبر علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما، ساڑھی ماما بہن دیاں نو سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا تے چلن دی توفیق عطا فرما، یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام اشف صادر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام على آباء الحسین وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين الصلوات
تھکی ہوئی شام دیا صبرا دی اللہ اکبر جنہاں دے ذہن شام ٹر گئے کوئی عام مستور نہیں امیر المومنین دی تھی تھکی ہوئی چھتری شہرہ دی اللہ اکبر مالک توڑے آسو قبول فرما میں آگ بڑھ دے تھکی ہوئی 72 بازاران دی اللہ اکبر اللہ اکبر اوکھے بازار تھکی ہوئی 16 میل دی آویر دی نگری گئی ہے اگلی گازران سجاد تو بجھ گئے قبر دی پہچان کریں دی اللہ اکبر جنہ دے ذہن ٹور گئے اللہ جانے سال دے بعد کیوں قبرہ تو جان دیا دنیا دا دستور بھرا دفن ہوئے بھیڑی سب تو پہلے ویندیا اللہ اکبر سال دے بعد سجاد تو بجھ گئے قبر دی پہچان کریں دی رہی گال لا کے کبرا دی قبر کو ایو وال وال احدی رہی ہیں اما دا جایا ارمان ہے میڈا چانویرن وہ ساتھوں نکھاڑ سکینہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ارمان ایو ہے چانویرن وہ ساتھوں نکھاڑ سکینہ اللہ اکبر اجرکم اللہ آئی پیکے قبرستان دے وچ اللہ اکبر آئی پیکے قبرستان دے وچ آن دی سال دے بعد اللہ اکبر رہیے بوسے ڈینی قبراتے آج ہاتھ تھی گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سال دے بعد میرا آدھی قبرت رہیے بوسے ڈینی قبراتے آج ہاتھ تھی گئے برادی کبانوان دن آلہ ہے رو رو کے پہ فرمین نمد جایا توڑا زینت لہنا وہ نہیں بولدا توڑی بھیڑ کو آج تائیں یادیں اٹھی ملک نو سجا تے باگر کو توڑی بچ گئی ہے پاک اجرکم اللہ اجرکم اللہ مالک توڑے آنسو قبول فرماؤں بڑی روحانیت علی مجلس حرک نم ہو گئی سامان مغفرت بن گیا زادرہ بن گیا کیونکہ یہ کچھ ساڑھے واسطے ہے
جس نے سانو اس ویلے کم ہونا جدو کوئی شے کم نہ ہو سی۔ میرے مولا دا ساڑھے تہتر احسان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم سامعین، میرے معزز سامعین، میرے واجب القدر سامعین، اللہ تھانو اپنی حفظ و امان رکھے۔ میں جناب دے سامنے تیسرا پارا سورہ آل عمران 20 نمبر آیت مبارکہ دا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ سورہ مبارکہ کیڑی ہے جی؟ آل عمران۔ تو ذکر کے دا اسلام دا سارے بندے پہنچے نہیں۔ سورہ آل عمران ذکر کے دا اسلام دا توجہ ہے جی۔ پتہ چلے اللہ نے اسلام دا ذکر بھی سورہ آل عمران اج رکھے ہے۔ یعنی آل عمران بھی پڑھو تو پھر دین اسلام دی گل بھی سنو، تاکہ جس ویلے بھی قرآن کھولو پتہ لگتا رہے اسلام بچان والے کون ہے۔ توجہ ہے جی کہ اسلام نو استقام دین والے کون ہیں، اسلام نو بچان والے کون ہیں۔ پھر تاریخ اٹھا کے ویکھو اسلام نو بچان والے ہی تے آل عمران ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، مالک دے نزدیک اکو دین ہے، اس دین دا نام ہے اسلام۔ دین دا کیا نام ہے جی؟ اسلام۔ الحمدللہ سارے اسلام نے قبول کیتے ہوئے، یہ میرے مالک دے کرو۔ پھر مالک فرما رہے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مالک فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کوئی علاقہ محدود نہیں، کوئی بندیاں دی تعداد محدود نہیں، قیامت تک مالک پہ فرمائیں جس نے بھی تجدوں بھی، بسم اللہ، جس نے بھی تجدوں بھی دین اسلام تو علاوہ کسے اور دین دی خواہش کیتی، کسے اور دین نو پسند کیتا، کسے اور دین نو اپنایا، مالک فرمانے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دا او دین اللہ نو قبول نہیں۔ توجہ ہے جی، بہت مہربانی۔ حیدریا اللہ دے نزدیک کو دین، اس دین دا نام اسلام۔ پھر جس نے دین اسلام تو ہٹ کے کوئی دین بھی قبول کیتا، کسے دین دی خواہش کیتی، مالک بے فرمائن اس دا او دین میں اللہ نو قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت گھاٹا اٹھانا لے، آخرت نقصان اٹھانا۔ پھر فرمانے مالک فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ پاک جس دی ہدایت فرمانا چاہتے ہیں، جس نو کامیابی والے پاس سے لے کے آنا چاہتے ہیں، جس نو فلاح والے پاس سے لے کے آنا چاہتے ہیں، مالک پہ فرمائیں اس دا سینہ اللہ اسلام واسطے کھول چھڑے دے۔ حیدریا اس دا سینہ اسلام واسطے کھول چھڑے، پھر اس دا سینے چ اسلام داخل ہو گیا۔ پھر مالک پہ فرمائیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ بندہ، کیا وہ شخص جس دا سینہ اللہ پاک اسلام واسطے کھول چھوڑے،
فہو وعلا نور من رب، اور او اپنے رب دی طرف نور تے ہے۔ کیا او اسلام وچ آن والا بندہ اس دے برابر ہے جڑا کفر وچ ہے؟ توجہ ہے جی؟ بالکل اس دے برابر مالک فرمانے اس دے برابر او نہیں ہے جڑا حالت کفر وچ ہے، اس دے برابر او نہیں جس دا سینہ اللہ نے اسلام واسطے کھول چھوڑیا۔ او نور تے ہے، نور تے ہے، یعنی قرآن کریم سامنے رکھ کے ویکھ جڑا کفر وچ ہے وہ ایک مسلمان دے برابر نہیں ہو سکتا، امیر المومنین دے برابر کون ہو سکتا؟ حیدریہ بہت مہربانی مولا زندگی صحت و سلام، حیدریات بہت مہربانی مالک زندگی صحت عطا فرمائے۔ یہ 3-4 آیتیں مبارکہ پڑھی ہیں۔ میرے مولا کو کسی بندے پوچھا مولا اسلام دا میں نہیں کیا، اسلام دا مطلب کیا ہے، اسلام دی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہج البلاغہ دے لفظ امیر المومنین پہ فرمائیں الاسلام ہو والتسلیم، والتسلیم ہو والیقین، والیقین ہو والتصدیق، والتصدیق ہو والاقرار، والاقرار ہو والعاداء، والعاداء ہو والعمل۔ امیر المومنین پہ فرمائیں میں اسلام دی ایسی تعریف کرے سا نہ میرے تو پہلے انج کسے کیتی ہے نہ میرے بعد انج کسے کرنی ہے، یعنی میں انج اسلام دی تعریف کرتا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ پہ فرمائیں الاسلام ہو والتسلیم، سر اس ویلے جھکتا جھکدے ہی نہیں، سر تسلیم خم کرن دا نام اسلام۔ اسلام دے سامنے سر تسلیم، سر تسلیم خم کی تکے دے مالک دے سامنے، والتسلیم ہو والیقین۔ بہت مہربانی بہت نوازش، میری مددگار چھوڑ کے امیر المومنین پہ فرمائیں اس ویلے تائیں سر جھکدہ ہی نہیں جب تک اس دا یقین نہ ہو جائے۔ حیدریہ بہت مہربانی، اس وقت تک وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والتسلیم والیقین ہو والتصدیق، امیر المومنین پہ فرمائیں اس کا یقین کرنا ہی اس کی تصدیق ہے کہ تو سب تصدیق کر دیتی ہے۔ اے ہوندے نہیں جی بندے لکھ دینے فلانا بندے تصدیق کی تھی تو جیڑا تصدیق کرے اسے اقرار کر لیا۔ امیر المومنین پہ فرمائیں والتصدیق ہو والاقرار، تصدیق کرنا ہی اس کا اقرار ہے۔ بہت مہربانی، تصدیق کر دینا ہی اس کا اقرار ہے۔ والاقرار ہو والعاداء، اور زبانی اقرار کرن دا نام ہے فرائض دی بجاوری، یعنی پتہ لگ گیا میرے تے اللہ کی فرض قرار دیتا۔ والعاداء ہو والعمل، امیر المومنین پہ فرمائیں فرائض دی بجاوری دا نام عمل ہے۔ حیدریہ بہت مہربانی، فرائض دی، اسلام نام دا گل نہیں، اسلام زبانی گل نہیں بلکہ عمل دا نام اسلام ہے۔ تے مفکر پاکستان، مصور پاکستان ستی ہوئی قوم نو جگان آلہ 3 سال کے بلا انہاں وکھرے زندگی گزارتی کر رہے، یعنی قرآن نو سمجھ دے رہے، دین نو سمجھ دے رہے۔ جدوں 3 سالہ دے بعد بندیاں نال مل لے تو انہاں کہ کوئی دین دی سمجھ آئی نے، انہاں کہ دین دی بڑی سمجھ آئی، انہاں کہ سن بھی سمجھائے ہو، انہاں کیا بجی سمجھنا چاہندے ہو پھر حسین دے دروازے تے ٹر جاؤ۔ اگر دین نو سمجھنا چاہندے ہو پھر بسم اللہ مولا حسین علیہ السلام دے دروازے تے ٹر جاؤ۔ اگر تو انہوں حسین سمجھ آگئے نا پھر تو انہوں دین سمجھ آگئے۔ او بے فرمائنے دین ہے عمل دا نام، دین ہے عمل دا نام، اور 2 ایسے عمل ہوئے، 2 ایسے عمل ہوئے اگر وہ 2 عمل دین جو وکھرے کر دئیے پچھے پلڑا ہلکا ہوئے دا۔ توجہ ہے کہ اگر 2 چیزاں علیحدہ کر دی کون؟ او بے فرمائندے نے ایک عمل کرنا والا باپ آئی، ایک عمل کرنا والا بیٹا آئی، ایک نے عمل میدان کیتا، دوسرے نے کربلا سجدے کر کے دیتا۔ او بے فرمائندے نے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ حیدری بسم اللہ، بہت مہربانی میرے بہت نوازش میرے بھائی۔
بہت مال زندگی صحت عطا فرما، ماں باپ نو نصیب مستقبل نسڑا مولا اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ یہ ایک جملہ ہی ذہن چ آ گیا علامہ ناصر ملتان دا، انہوں نے ایک سنیا جو مالک انہیں درجات بلند فرما، وہ ایک دفعہ جملہ پہ فرمائے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل دا اجلاس ہے تے ضیاء الحق صدارت کرنا ہے، ضیاء الحق کا صدارت کرنا ہے تے اسلامی نظریاتی کونسل دا اجلاس ہے، 26 علماء اہل سنت دیاں، 4 علماء شیعہ دیاں، چونکہ اس دل آئی میں اسلام نافذ کراں، اس اسلامی نظریاتی کونسل چوسا کہ میرا دل ہے کہ میں اسلام نافذ کراں، لیکن اسلام ایسا نافذ کراں جسے علی نہ ہوئے، توجہ نہیں تو کہ اسلام ایسا نافذ کریے جسے علی علیہ کام نہ ہوئے، کیونکہ علی ہوئے تو پھر دوجے پاس کام اور ہوندہ، ایسا جسے علی نہ ہوئے۔ انہوں نے ایک غلام اپنا خانسامہ، اس کا نام خادم حسین، انہوں نے چائے رکھی، بسکٹ رکھے، وہ سیشے چھوٹے چھوٹے پیڑیاں وہ ہر پیالی رکھی، تے جیڑی پیالی ہے انہیں صدر صاحب دی، جنرل صاحب دی، اس وچ انہاں وہ سیشے کوئی نہ رکھیا۔ توجہ نہیں سارے، توجہ ہے جی، میں صحیح سمجھا نہیں سکیا، انہاں دی زبان اپنی تاثیر ہے، میں تو انہاں نہ پہنچ سکتا جی، ٹھیک ہے جی، بہت اس سے انہاں سیشے کوئی نہ رکھیا، اس وقت پتہ نہیں خادم حسین بھول گیا ہو سی، سارے نے اس چاہ دیتی، تے صدر صاحب آگے خادم حسین پرسنل خان سمائی، خادم حسین تو میری پیالی پتی نہیں رکھی، میری پیالی پتی نہیں رکھی، توجہ ہے، میری پیالی پتی نہیں رکھی، میری پیالی پتی نہیں رکھی، اس آگے سر میں معذرت خان قریب آکے آدھا جھار ایک والی یاد رکھے، پتی دے بغیر چاہ کوئی نہیں، علی دے بغیر اسلام کوئی نہیں۔ یہ اگلا جملہ انہوں نے نہیں، جناب محترم جنرل صاحب گئے ایران، تے آیت اللہ خمینی تشریف فرمان زمین تے ملے، انہوں نے بھی زمین تے بانا پہ گیا، انہوں نے کہا جی میں چاہنا کہ میں اپنے ملک کے اسلام نافذ کرا، میں مشورہ دیو کہ میں اپنے ملک کے اسلام تو سب بڑے اچھے طریقے نال اسلام نافذ کر لیا، میں بھی کوئی ہینٹس دیو پوائنٹس دیو تاکہ میں بھی اسلام نافذ کرا۔ انہوں نے کہا اچھا کتنا رقبہ پاکستان دا؟ فرمایا 7,96,096 سکوئر کلومیٹر، یہ 8,03,000 سکوئر کلومیٹر۔ انہوں نے کہا اچھا تسی پاکستان دے حاکم ہو؟ جی میں پاکستان دا، او بسم اللہ باواز بلند صلوات، او بسم اللہ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ انہوں نے کہا اچھا تسی پورے ملک دے حاکم ہو، 7,96,096 مربع کلومیٹر دے تسی حاکم ہو، تے تسی چاہن دیو کہ اتھے اسلام نافذ ہو جائے، اسلام نافذ ہو جائے۔ جناب خمینی صاحب بیک کے فرمایا تیرے کل 6 فٹاں دے اسلام نافذ نہیں ہویا، 7 لاکھ تے کتے نافذ ہو س فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آخر جملہ قبلہ صاحب تشریف لے آ چکے ہیں تو ٹائم بھی جلدی میرا خیال پورا ہی ہو گیا۔ فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول نو بھیجیا، بالہدا ودین الحق، تہنجے نہیں بھیجیا، ہدایت اور اس دین دے نال بھیجیا جیڑا کہ دین حق ہے۔ توجہ ہے جی، کیڑا دین ہے جی؟ دین حق، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، ہدایت اور اس دین دے نال بھیجیا جیڑا کہ دین حق ہے۔
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین اسلام نو تمام ادیان تے غالب کر چھوڑے، تمام ادیان مغلوب ہو جائیں اور دین اسلام غالب ہو جائے، دین اسلام غالب ہو جائے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، رحمان فرما رہے ہیں کہ جڑا دین بھیجیا نے دین اسلام یہ حق ہے۔ رحمان فرما رہے ہیں قرآن کریم کہ اسلام دین حق ہے، حق ہے دین اسلام، حق کے سارے پوچھے نہیں، من وطا کھڑا پہ گیا تائیں، حق ہے اسلام، کون آکرین مالک ہے؟ سید المرسلین نے قیامت تک مسئلہ ہی آسان کر دیا کہ ہر قسم کے لوگ آنے وہ بھی جان دے سید المرسلین بھی جان دے کہ نجیب منافق بھی ہیں جنہیں اپنے اپنی مرضیاں نہ تعویلہ کرے سے تو سید المرسلین نے قیامت تک پیمانہ دے دیتا جدوں کوئی آنکھ ناؤ دین کی باتیں کریں، ناؤ دین کے کام کریں، ناؤ دین کی باتیں کریں، پھر اس ویلے پہلے تک نبی اٹھے علی ہے اسلام مستحکم نہ ہو سکے، اسلام اپنے پیروں تک نہ ہو سکے کہ اگر دو شہر دو ہستیاں نہ ہونیاں اسلام کو اتنا استقام ہو، اسلام کدی بھی اپنے پیروں تک نہ ہو سکے۔ انہوں کو پوچھے وہ دو شہر کیڑے، انہوں نے ایک دا نام مکہ دوجے دا مدینہ، ایک مکہ جی تے دوجا مدینہ، تو بندے کیڑے جنہ دی وجہ تو مکہ بھی دین مستحکم ہویا، کہ دین اپنے پیروں سے کھلوتا، کہ مدینے بھی دین اپنے پیروں سے کھلوتا۔ وہ ہستیاں کیڑیاں ابن ابی الحدید پر فرمائے ہیں مکہ میں اگر ابو طالب نہ ہوتے، مکہ میں اگر ابو طالب نہ ہوتے اور مدینہ میں اگر علی نہ ہوتے، اسلام کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ کیوں فرمایا کن تکن ایمان، کن تکن کفر کے مقابلے جا، یعنی کہ آئی اتحادیاں دی جائیں، تمام عرب نے اتنے کافر اکٹھے ہو گئے کہ فیصلہ کن ہونا والا کہ یا اسلام بچ وہ اسلام ختم کرنا سکتا، لیکن احزاب اسی حضرت لشکر احزابوں کا لشکر ہے، یعنی فیصلہ کون آئی جنگ، اس فیصلہ کون جنگ میں سید المرسلین فرمایا مانند ایمان کل ایمان